اگر آج زندہ ہوتی تو ساپر ماڈل ہوتی. اس کا اصل نام مالک بانو تھا، جو اسم صغیر کی تصغیر سے ماں کے رہ گیا. رشتہ دار اور پڑوسن تھی، طولن قد اور بہت ہی دبلا بدن، کھلتا گندمی رنگ، متوازن زنانہ ازباش، ستواں ناک، مخروطی چہرہ، گہری سیاہ زلفیں، آنکھیں بڑی اور ہلکی سے بھوری. کیا خوبصورت خاتون تھی، اور گفتگو تو پیار سے بھرپور ہوتی. ہم چھوٹے تھے تو اس کے گھر سہ میں کھیلتے تھے، بلاتی تو لگتا کہ بس گودی لے کے پیار کر رہی ہے. میاں کا محلے میں ہی دودھ اور چائے کا ہوٹل تھا، ہم اسے چاچا بلاتے تھے اور اسی نسبت سے ماکے کو چاچی پکارتے. چاچا بھی کم نہیں تھا. شادی بیاہ پہ جب رات کو لوگ گیتوں کی محفل ہوتی تو چاچا میرزا گاتا تھا. شاید اسی نسبت سے محلے والے ان کو میرزا اور صابا مانتے تھے. ان کی شادی ہماری پیدائش سے پہلے ہوئی ہوگی، اس لیے ہم اس کی تفصیل سے تو آگاہ نہیں، لیکن ان کے بارے جو سرگوشیاں ہم نے سنے تو یہ محبت کی شادی تھی. چاچا اسے اٹھا لایا تھا، پھر شادی کر لی. اس طرح وہ میرزا سے زیادہ کامیاب عاشق تھا، لیکن ان کی اولاد نہیں تھی، تو ہم سب ان کو اولاد کی طرح عزیز تھے. ہوٹل پہ اگر دودھ بچ جاتا تو چاچی اس کا کھویا مار کے اس سے برفی اور پنیاں بناتی، جنہیں چاچا ہوٹل پہ چائے اور دودھ کے ساتھ بیچتا، پر چاچی اس میں ہمارا حصہ رکھ لیتی. ہم سے دکان سے کو سودا منگواتی تو اس کی فیس ایک پنی اڈلی برفی ضرور دیتی. ہم بھی ہمیشہ اس کے کام دوڑ کے کرتے. ہماری چھوٹی بہن کو اس نے بیٹی بنایا ہوا تھا، تو اس کے لیے روزانہ شام کو وہ جو ہانڈی بھی پکاتی، اس میں سے چھوٹی سی پلیٹ میں سالن دے کے جاتی. جس روز وہ حلوہ آخیر پکاتی تو سب کے گھروں میں ایک پلیٹ بھیجتی. گیما ہے اس کا تکیہ کلام تھا. محلے کے سب گھروں میں تو ایک دو بھینسیں اور گائیں تھیں، بس چاچی کی اس کی ایک پالتو بکری جس کا نام بگو تھا، اور کچھ مرغیاں تھیں. بگو گھر میں چاچی کی جانشین تھی. ہمیں سمجھ نہیں آتی تھی، پر وہ آپس میں ساری باتیں کرتی تھیں. سیڑھیوں کے نیچے بگو کا کمرہ تھا، ساتھ ہی مرغیوں کا ڈربا. بگو کے گلے میں ٹلی کی گانی تھی، باندھنے کی رسی نہیں تھی. صبح کو چاچی ناشتہ بنا کے ساتھ کے گھروں سے دودھ جمع کر کے 2 بالٹیوں میں ڈال کے چاچے کو ہوٹل بھیج کے گھر میں جھاڑو لگاتی. اس بارے کہتی تھی کہ گھر کے سائیں کے سامنے اور مغرب کے وقت جھاڑو لگانے سے گھر کی برکت بھی اڑا جاتی ہے. وہ سارے گھر کا جھاڑو لگا لیتی تو بگو اپنا کمرہ چھوڑ دیتی. چاچی اس کی مینگیاں اور مٹی سمیٹ کے صحن میں بنی سبزی اور پھولوں کی کیاری میں گوڈی کر کے ملا دیتی. موسم کی سبزی گلاب اور موتی کے پھول سارا سال اس گھر میں ہوتے. محلے میں کسی کا اچانک مہمان آ جائے تو دودھ، مکھن، سبزی اور انڈے چاچی سے ہی مانگے جاتے، اور وہ کہتی، گماہے اپنے گھر میں کچھ رکھ لیا کرو. گماہے ٹھہر دیکھتی ہوں، اور مانگی گئے شے پکڑا دیتی. چاچی جب گھر سے باہر جاتی تو گلی والے دروازے کو باہر سے تالو لگا جاتی. بگو اوپر والی آخری سیڑھی پہ چڑھ کے بیٹھ جاتی. مرغیوں کی مجال نہ ہوتی کہ وہ گھر سے باہر جائیں. ایک دفعہ چاچی نے جیسے دروازہ کھولا، بگو بھاگ کے ساتھ والے گھر گئے اور وہاں سے مرغی کو بھگا کے واپس لا، جو دیوار کے اوپر سے اڑا کر ادھر گئے تھی. اس سب کے باوجود مہینے میں ایک بار چاچی کے بگو سے سخت لڑا ہوتی اور اسے جوتیوں سے مار پڑتی، اور چاچی کی چاچے کے ساتھ بھی تافتاکار ہوتی. ہمیں اس کی بعد میں سمجھ کہ ان دنوں میں بگو گرمائش پہ ہوتی تھی. پھر بقر عید پہ ہمارے گھر والوں نے قربانی کے لیے بکرا خریدا. عید میں ابھی دن تھے، ہم نے چاچی سے ضد کر کے بگو اور بکرے کو پڑوس کے کھیتوں میں چرانا شروع کر دیا. دوسرے تیسرے دن بگو گرم ہوئی اور ہمارے سامنے اس کا بکرے سے 3-4 بار ملاپ ہو گیا. پتہ نہیں چاچی ماکے کو اس کا کیسے اندازہ ہوا کہ شام کو اس نے کہا کہ بکرا اب یہاں میرے گھر ہی رہنے دو. عید پہ بکرا تو ذبح ہو گیا، پر کچھ مہینے بعد چاچی کے سہن میں مرغی کے چوزوں کے علاوہ پہلی بار کسی اور جاندار کی ولادت ہوئی. بگو نے 2 بچوں کو جنم دیا. چاچی کی تو زندگی بدل گئے. سارا دن ان کی دیکھ بھال اور ان کو سنبھالنے میں اتنی مصروف کہ ایگی کی خبر نہیں. اب چاچے کو بھی کھانا دینے میں دیر ہونے لگی. کئی روز صبح اسے ہوٹل جانے میں دیر ہو جاتی. جیسے جیسے بچے بڑے ہو رہے تھے چاچی کی مصروفیت بڑھتی جا رہی تھی. ایک سیڑھیوں سے کوٹئی پہ چڑھ جاتا، اسے اتار کے لانے تک دوسرا گلی میں ہوتا. اب ان کی بگو سے بھی دودھ پینے کی انسیت تھی. بار بار اس کو چھیگنے سے بچانے کے لیے اس کے تھنوں پہ چاچی نے غلاف سی کے چڑھا دیا، تو بچے اس کے پاس بھی تب آتے جب غلاف ہٹا کے انہیں دودھ پلایا جاتا. بگو نے کبھی سبزی اور پھولوں کو منہ نہیں مارا تھا، لیکن بچے جیسے چرنے لگے تو انہوں نے کیاری اجاڑ کر رکھ دی. چاچی کو ان پہ کبھی غصہ کرتے نہیں دیکھا، بلکہ کئی بار وہ ان دونوں کو گودی لینے کی کرتی تو وہ اس کے کاندھوں پہ پاؤں رکھ لیتے. چاچی جھک کے جھاڑو لگا رہی ہوتی، وہ اس کے اوپر چڑھنے کی کرتے تو بھی وہ کچھ نہیں کہتی تھی، بس ان کو پیار سے ہٹا دیتی. اب چاچا بھی رات کو دیر سے ہوٹل بند کر کے گھر آتا اور کھانا کھا کے محلے میں کسی نہ کسی گھر میں گپ شپ کرنے چلا جاتا. گرمیاں تھیں، رات کو چارپائیاں سہن میں ہوتی. اکثر تو بچے بگو کے ساتھ اس کے کمرے میں گھس جاتے، لیکن ایک رات جب چاچا نے آ کے صحن کی لائٹ جلا تو بچے اٹھ کے صحن میں آگی. چاچا چارپائی پہ بیٹھ کے حقہ پی رہا تھا. وہ
चारपाई पे चढ़ने लगे तो चाचा उन्हें मारने उठा। एक ने छलांग लगा तो हकाई से टकराया और हुक्का गिर के टूट गया। इस रात चाची माके के घर पहली बार सख्त लड़ा हुई। शोर मचा और पड़ोस से किसी के पहुंचने से पहले चाचे ने डंडा उठाया। बच्चे उधर उधर भागने लगे। चाचे ने बगू को पेट डाला। चाची बीच में ये तो उसके सर पे डंडा लगा, इसका सर फट गया। लोगों ने बीच बचाव कराया। चाची ने अपने दोपटी से सर को बांध के बगू और बच्चों को कमरे में बंद किया। पड़ोस के डिस्पेंसर को बलवा की चाची की पट्टी करा गए। चाचे का इसरार था कि को भी इसी वक्त बगू को बच्चों समेत घर से ले जाए कि अब घर में वो रहेगा। बगू और उसके बच्चे खैर सब ने इसको ठंडा किया, समझाया कि रात गुजर जाए सुबह बंदोबस्त हो जाएगा। हम भी इस मंजर में मौजूद थे। आखिर तय पाया कि बकरा फैमिली को हमारी डंगरों वाली हवेली में शिफ्ट किया जाए। चाचा तो राजी हो गया, लेकिन चाची जो नींद बेहोश सी थी वो भी उनके साथ ही हवेली में बकरों के लिए जगह न थी। वो मुसलसल बारी बारी मनमनाते थे। चाची को दूध में अंडा मिला के पिलाया गया। इसकी तबीयत कुछ संभली तो वो अपनी चारपाई हवेली में ले गए। काफी देर के बाद बगू और बच्चे चारपाई के नीचे घुस के बैठे तो कुछ सुकून हुआ। इतनी देर हमारे घर वाले भी सह में बैठे रहे। चाय बनवा के हमें चाचे को देने भेजा गया। चाचे ने को हुक्का लाने की फरमाइश की। शुक्र है हवेली में एक मौजूद था। हम इसे धो के ताज़ा करके जब चाचे को दे के तो सोचा कि हमारा बकरा खुद तो ऐश करके भी कुर्बान हो के जन्नत में सुधार गया होगा और हम दुनिया में इसकी करनी में शरीक जुर्म की सजा भगत रहे थे। बकरे गाहे गाहे बोलते और साथ चाची की हाय भी सुना देती। हमने रात सोते जागते गुजारी। फिर जैसे पौफटी बकरे अपने थान के लिए बेचैन होने लगे। हवेली की फाटक जैसे खिली। बगू सबसे पहले अपने घर के दरवाजे पे जा पहुंची। बच्चे इसके पीछे गी। चाची ने जाके दरवाजा जिसकी अंदर से कुंडी खिली थी आध खुला किया तो बगू अपने थान पर गए। बच्चों ने भी शायद महसूस कर लिया था। वो भी धीमे से हो के माँ के पास घुस गई। बगू बैठ के जुगाली करने लगी। बच्चे भी घुस के बैठ गई। चाची ने मुंह हाथ धो के रसोई में जाके नाश्ता बनाया। चाचा हुक्के पी रहा था। चाची नाश्ता चारपाई पे रख के इसके पांव पकड़ के जमीन पे बैठ के रोने लगी। चाचे ने हुक्का एक तरफ करके इसका मुंह गोद में रखा। इसकी आंखों से आंसू चाची के सर पे गिरे तो फड़क के उठी और चाचे के हाथ पकड़ के कहा, चौधरी में ममता की प्यास से भटक गई थी। तुम उन्हें ज़बह करा दो, बीच दो में रह लूंगी। मुझे तुम्हें नाराज नहीं करना। रात भर डरती रही कि ऐसे में ना मर जाऊं। मौत इतनी मोहलत दे के तुम्हें राजी करके मरूं। चाचे ने उठ के इसे सीने से लगाया। इसके आंसू पूछ है। फिर हंस के बोला, चल झिल्ली ना हो, बकरे 2 दिन दे हो जागे। इस ईद तक दोनों की कुर्बानी देंगे। बगू ना हुई तो दिन भर तुम्हारे साथ कौन रहेगा। हमें जो घर से उनके लिए नाश्ता देकर भेजा गया था वो अटई दरवाजे पर खड़े थकन होने लगी थी। दूसरे रात अपने जन्नती बकरे से गल्ला करने का मलाल भी था। सोहम ने दरवाजा पांव से टेढ़ा मार के खोला। आवाज सुन के चाची ने हिट के दोपट्टा संभाला। हमने अभी ट्रे चारपाई पे रखी ही थी कि एक बकरे ने करीब आकर इसे सूंघ के जायजा लेना शुरू किया। चाचे ने पराठे का नवाला इसके मुंह में देते हुए कहा, पातर ये तुम्हारे वाले बकरे की हो बहु तस्वीर नहीं लगता। हमने दिल में इस बकरे के वालिद साहिब बिहिश्ती को सलाम भेजा और उसके अगली ईद पे जन्नत नशीन होने वाले फर्जंद रशीद को प्यार से सहला के चाचे से कहा कि अब नाश्ता करें, मैं आपका हुक्का ताज़ा कर लाऊं। चाची माके ने सर की पट्टी सहलाती हुए कहा, गेमाहे ठहर, अपनी बर्फी की डली तो खा के जाओ।